بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ نمبر 1 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری چیز نماز پڑھنا، اور تیسری چیز روزہ رکھنا، اور چوتھی چیز زکوٰۃ دینا، اور 5ویں چیز حج کرنا، جبکہ حج کی انسان طاقت رکھتا ہو۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ اس میں سیدھا سادہ کوئی نہیں، سیدھی بات ہے، اسلام کی بنیادی 5 چیزیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اذا اتخذ الفیء دبلا، کہ لوگ قومی خزانے جو ہیں وہ مال غنیمت، مال عام دولت سمجھ کر لوگ کھا جائیں، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والغنیمت مغنما، اور لوگ مال غنیمت مغنما، غنیمت کو لوگ ایسے شیر مادر کی طرح لوگ کھا جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، یہ زکوٰۃ دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، حضور نے فرمایا کہ دین کے علاوہ لوگ علم حاصل کریں، دین چھوڑ کر لوگ کریں گے یہ بھی پڑھو، 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 یہ بھی پڑھو۔ بلکہ حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے، اس طرح کے زلزلے آئیں گے، اس طرح مصیبتیں آ جائیں گی، طوفان آ جائیں گے، میری امت بے راروی کا شکار ہو جائے گی، اور اس وقت علم جو ہے وہ چلا جائے گا۔ علم جو ہے حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ علم کیسے چلا جائے گا، علم تو نہیں جائے گا، کیف یذهب العلم، حضور علم کیسے چلا جائے گا۔ نحن نقرأ القرآن، ہم نے قرآن آپ سے پڑھا ہے، ہم نے قرآن نقرأ ابناءنا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو یقرأ ابناؤنا ابناؤہم الی یوم القیامہ، قیامت تک ہمارے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر قیامت تک وہ قرآن پڑھاتے رہیں گے۔ علم کیسے چلا جائے گا، صرف قرآن کا ذکر فرمایا حضور صحابی نے، میں ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ علم معنی ہی قرآن کا ہے، معنی ہی قرآن کا۔ جس بندے کو قرآن نہیں آتا اس سے بڑا جاہل کون ہے کائنات۔ جس بندے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ 1 گھنٹہ سپارہ لگاتا ہے پڑھنے کے لیے، اس بندے کو کیا پتہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا کیا معنی ہے، سورہ بقرہ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا پتہ ہے کہ الذین ینفقون اموالہم، میں جتنی آیتاں پڑھیاں روزے دے بارے، روزے دے بارے کسی، اب آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا لیکن سبحان اللہ تو کہہ دیا، کسی کو بھی نہیں پتہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ مجھ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا مسئلہ، اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضا ہوتی ہے، اس کی عمر 60 سال کے قریب ہو، میں نے کہا ہوتی ہے، اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، میرے تو 60 سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے، میری شادی ہوئی، 14 سال 15 سال کے بعد تو میں بالغ ہوئی، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے 46 سال بنتے ہیں، 46 سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی۔ تو میں نے کہا اس مائی کو کہا کہ مائی کو کہا یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ہوں گے تو نمازوں کی قضا تو نہیں ہے، اللہ رسول نے ان کو معاف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں 10 دن، آخری 10 دن ہے، 8 دن اس کے مخصوص ایام ہوں، 5 دن ہوں، کم از کم 3 ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہیں جو شریعت نے رکھے، لیکن اس کے اندر وہ جتنی نمازیں اس کی 10 50 نمازیں اس دیا رہ گئی ہیں 10 دن، پھر تو ساری زندگی قضامت ہی لگی رہے گی۔ اس لیے اللہ رسول نے یہ بوجھ عورتوں سے ہٹا دیا، میں نے کہا روزے آتے ہیں صرف سال میں ایک بار، اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 قضا ہوں گے، کم از کم 3 ہوں گے، ان کی قضا تو شریعت میں ہے۔ کہا میں نے تو نہیں کیے، میں نے کہا آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ کریں۔ کہا اب کیسے کروں، 46 سال کے روزوں کی قضا کیسے کروں؟ یہ صورت حال ہے مسلمان، یہ پاکستان کی بات ہے۔
ظاہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے، ہر بندہ تو مفتی ہے، جب شریعت کا مسئلہ بتائے گی کسی نے کا مسئلہ بتایا عورتوں کو. میں نے ایک بار کہا کہ مردہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردہ کس کو کہتے ہیں. اب جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردہ اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے. دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزے کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا. تو جس کو لفظ مردہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مردہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت، تو وہ بندہ کہنے لگا جی مردہ کیا ہوتا ہے. تو یہ میں ایک دو مثالیں ویسے ہی، میں تو اپنا جو پڑھا ہے وہ بیان تو میں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر علم کی اتنی کمی ہے. بال کہتا واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. لگا کارواں لٹتے ہیں قوموں کے، پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر لٹتے ہیں، پھر قومیں. لیکن اقبال کہتا وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جس کے دل میں احساس زیاں ہی جاتا رہے. وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو، وہ قوم کبھی بھی نہیں. جس قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، الحمدوں سے لے کر والناس تک، جس قوم کو یہ بھی نہ پتا کہ الحمدوں سے لے کر والناس تک اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی کتنی آیتیں نازل کی. گستاخ رسول کی سزا کس کس کو قرآن کی آیت میں موجود ہے، اور وہ بھی اٹھ کر بات کرتا ہے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں. جس کو میں بڑے مجمع میں کوئی مجھے بتائے پورے قرآن کا جس نے کوئی مطالعہ کیا ہو کہ کتنی قرآن کے اندر آیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی بیان کی. ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کے لیے نعت ہے، لیکن خاص جو میرے حبیب کو دکھ دے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو میرے نبی کی محفل سے اٹھ جائے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو میرے نبی کے گھر کھانا پک رہا ہو اس کے تم نے دیکھا کیوں ہے میرے نبی کو، تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کیوں کی، میرے نبی سوئے ہوئے تھے تو تم نے باہر سے پکارا کیوں، اور میرے نبی کو تم نے رائے نہ کہا کیوں ہے. یہ جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا، رسول اللہ کو دکھ دیا، ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں. دنیا میں لعنت کیا ہے؟ دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے لعنت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے الحمد سے لے کر والناس. انہوں نے ایک ہی تھی اسلام، لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی نہیں. کون کہتا ہے زبردستی ہے؟ اسی کسی نے ڈنڈا مار کے تو کلمہ پڑھایا، لا اکراہ فی الدین اگے کیے، قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت اگے یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. فرمایا دین میں جبر نہیں ہے، لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، تو پھر تو پتہ کرتا. جب تو نے دوسری طرف 16 سال لگائے تو بتا دین کو تو نے ساری زندگی میں 16 دن بھی نہیں دی. ویسے تو مفتی ہے ہر مسئلے میں روزے کے مسائل آپ کو پتہ ہے، میں میرا موضوع کچھ اور ہے تو میں ویسے تو چند باتیں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک پیکج آ گیا، اتنے ارب روپے کے روٹی سستی ملے گی. میں کہا روٹی سستی ملے یا نہ ملے، وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا. 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو، مسجدوں میں کتنی صفیں، یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ شام کو بھی پیٹ بھر لینا اور سحری کے وقت بھی جناب دہی فلاں چیزیں کھا کے پھر سو جانا، اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے. تلاوت خود کیا کرنی ہے، امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے. اگر کھڑا ہو گیا تو جمائیاں لیتا رہے، اور کھڑا ہو گیا تو جناب کھردیا جناب کوئی 8 پڑھ کے جا رہا، کوئی 9 پڑھ کے 10 پڑھ کے جا رہا، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا، کوئی جناب پڑھ کے جا رہا. بس امام جو میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صف میں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ کا عذاب نقلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی یقین کر. ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر، ایسے لوگ نماز کوئی پچھلی ٹنگا دو میں چاہی جا رہا، سجدے جا رہا، انہوں پتہ ہی نہیں کہ 3 انگلیاں ہر پیر کی لاڑیاں جڑیاں نو فرض ہیں، اس میں بھی نہیں پتہ، انہوں نے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں.
ٹنگا جو میں این چکی کھڑا یا این پیر رکھی کھڑا یا پیٹ میں انگلیاں نے پیٹ نے لائی کدی نہیں نماز ادھر وضو کر دیا اتھی مسجد جھاڑو کر دیا آ جائے وضو بھی این کرے گا ایتھے تک پانی آئے گا وضو کرنے کا مطلب پانی ایتھے ڈولیاں نال جا کے ٹکرائے اے جناب اے پگڑی میں پیچھے کر کے ہمیشہ اپنا وضو کر ایتھوں لے کے ایتھے تک کے سارا کئی جناب این جی ٹوٹی کھولی وضو نہیں وضو انسان کرے لیکن حضرت صاحب وضو کر رہے ہیں نا وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں فرمایا حضور نے فرمایا یا سعد ما صرف میں سعد کی فضول خرچی کر رہا عرض کی تھی حضور پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی حضور نے فرمایا وین کنت علی نہر جار فرمایا ویندے دریا میں بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی حضرت سعد کو حضور نے یہ بات ارشاد کچھ کرتے ہی کچھ نہیں اور جو کریں وضو کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملے ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے آخر تو وجہ تو ہے نا رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس حکومت میں روٹی 2 روپے سستی ہو گئی لہٰذا ہمیں ووٹ چاہیے اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقے آیا ان سے اتنا پیار کیوں آیا جے رمضان نال پیار ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب رمضان سے تو پیار ہے جو اس میں نازل ہوا اس کو قرآن کے نصاب سے نکالا جا رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی ناراض ہوتا ہے ذات آتی ہے اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے اور قرآن کا نظام لانے سے پھر حضرت عمر کی طرح پھر پیش کرنا پڑتا ہے ہاں جی پھر 5 میل کے اللہ میں تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا ہاں جی پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی فروٹ سستا ہو گیا کیوں سستا کیا بھائی آپ نے تو سورہ توبہ بھی نصاب سے نکال دی آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دوپٹہ نہیں پہنے گی اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دوپٹہ نہیں پہنے گی یہ دوپٹہ نرس ہو یا غیر نرس ہو مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر ارب روپے لگایا میں نے کہا اس ارب کی ضرورت نہیں ہے یہ ارب رکھو اپنے کوڑ ہاں جی امت مسلمہ خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے اب بھی کرتی رہے گی میرے آقا نے جو فرمایا نا سادے پانی سے بھی اگر کوئی کسی پہ افطار کرائے گا نا سادہ پانی ایک بندہ روزے دار بیٹھا ہے انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھر لے آ دیتا انہوں نے کہا آپ لو پانی پیو حضور نے فرمایا انہوں اتنا ہی ثواب ملے گا جی میں رج کے کسی نے روٹی انہوں پلائے گا 20 قسم کے کھانے جنہیں کھوا کے روزے دار نے ثواب لیا نا سادہ پانی پوا کے حضور نے فرمایا اتنا ہی ثواب آ گیا حضور نے فرمایا ایک گھٹ دودھ کسی نے دے دیتا گھٹ دو فرمایا اتنا ہی ثواب ملے گا تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار ایسا مسئلہ ہے ہاں رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے ہاں رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے ووٹ چاہیے رمضان سے پیار ہے ووٹ چاہیے یہ قوم تو چاہتی ہے یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے یہ قوم اب پیٹ کے دھندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ ہے ایک گلیاں چھوڑو ٹرانسفارمر لواؤ روڈ بن گیا انہاں جیاں جان چھڈو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا جس قوم کا معیار اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے اس قوم کو یہی ساری زندگی 70 سال کے لیے یعنی اپنی زندگی اوسطاً آج کل ہر بندے کی 70 سال ہے یا 60 سال اب تو لوگ 50 میں بھی گئے ہو رہے ہیں 50 میں بھی گئے ہو رہے ہیں خوراکاں اور 10 سال کھوائیاں نا جڑیاں خوراکاں کھوا رہے ہیں اب تو کہتے ہیں کہ اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے 40 دن کے بجائے 20 دن میں چوچا تیار ہو جس دن 20 دن میں چوچا تیار ہونا ہے برائلر جب وہ کھان والا بھی کتنے دن کٹے گا کتنے دن ہی کٹے گا اور اوسطاً جڑا ہے 50 سال یا 60 سال زندگی ہے اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ
پیٹ کے دھندے میں سارا 70 سال بیچتے رہے، گلی چاہیے، فلاں چاہیے، وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا؟ اب پیٹ کے دھندے سے آپ باہر نکلیں، شام کو 20 قسم کے فروٹ نہ بھی ہوئے نا، میرے آقا نے جب فرما دیا نا سادے پانی کا کام بن جاتا ہے، ہاں تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہی ایمان ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے، ہاں جی۔ اور بلکہ حضرت سعد بن معاذ کے گھر حضور نے افطاری کی تھی نا، تو حضور نے فرمایا سعد میں جدو پانی پیتا، حضور نے اپنے بارے حضور نے فرمایا وابتلت العروق، میں سعد جدو میں پانی پیتا نا، ایک امت واسطے سبق سی، حضور نے فرمایا ساریاں میریاں رگاں جڑیاں وہ تر ہو جائیں پانی پی، حضور نے فرما دیتا، ہاں جی، فرما دیتا، اور وثبت الاجر، اور فرمایا سعد پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوا نا، اللہ نے اس پر اجر عطا فرما دیا، ادھر روزہ افطار ہویا، ادھر رب نے اجر عطا فرما دیا۔ اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعد بن معاذ کو عاجزہ کیا سی، میں نام ایسے لے گیا، واقعہ تو بہت بڑا ہے، ہاں جی، حضور نے فرمایا سعد ہمیشہ تیرے گھر جو چنگے لوگ تیری روٹی چنگے لوگ، یہ حضرت سعد بن معاذ نے حضور نے دعا دی تھی۔ تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے، ہے حدیث پاک، حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا، کی شفاعت کرے گا؟ 8 ارب کا پیکج آ گیا، لہٰذا رمضان بھی آ جائے گا، وہ دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا، یہ دونوں روز لازم ہے، کیوں جی؟ رمضان آ جائے گا بھائی میرے بھی اتنا آٹا سستا ہو گیا، چینی بھی سستی ہو گئی، دوسری طرف قرآن آگے کھڑا ہو جانا ہے، یا اللہ ان آٹا چینی تو سستی کی تھی لیکن میں نے انہیں نصاب ہی جو کر دیتا، اور دسو فیصلہ کس نے آ کے جوڑا ہے؟ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہو۔ میرا اتنا ایک سوال ہے، دینی مدارس تم نے بند کر دیے، دینی مدارس کے اندر بڑے بڑے حافظ تیار ہوئے، ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے، آج تک 70 سال ہوئے کسی حکومت نے کسی حافظ کو 1 لاکھ روپے بھی نہیں، ہاں بالکل، اگر کسی نے دیا کسی دور میں تو مجھے بتاؤ، جنیجو کے دور کتنے نمبر دیتے سن حافظ، وہ بھی ختم ہو گئے، جڑا کہندا سی نے میرا ملک او نمبر پیر پگاڑے دا مرید جنیجو، او اس کے دور کتنے نمبر ملے جی حافظ؟ 20 نمبر ملے، وہ بھی موقع ہے، ہن تے کہندے بھائی دینی مدارس بند کر دے، رمضان نال اتنا پیار تے امریکی فوجیاں 400 قرآن دے نسخے جلائے، بلگرام پیش ہوتے اگ لائی 400 نسخے، ایسی بار اتنے اسی بھی کچھ دن پیپے لائے تے پیپیاں لوگ پورا قرآن رکھ لو، اے جڑے مقدس اوراق ہوندے نا انہاں وچ اسی ہے جدوں میں کو منڈے چک دیو پورے قرآن لوگ رکھ کے دا مطلب ہے قرآن رکھن دی پورا قرآن نہیں پھٹے ہوئے اسی پورا قرآن وچ غلاف سمیت رکھ اور جنہ شہراں وچ میں گیا مقدس اوراق دے پیپے لائے نے نہ وہ کہندے جی انجے گل ہے پورے قرآن لوگ وچ رکھ، لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا توجہ، واہ امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت فرما دیں کہ مسلمان قرآن اگر بوسیدہ ہو جائے پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے قبر کی طرح کھودی جائے زمین، پھر ایسے قرآن کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کے اوپر سلیبے رکھ کے پھر مٹی کو ڈالا جائے گا، لیکن امام احمد رضا اگلی جڑی گل کی تھی وہ بہت ڈاڈی، آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں قرآن کی قدر ہو نا تو فرمایا پھر قرآن دفن نہیں ہونا چاہیے، قرآن کو سیدھا ہو جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے تعویذ بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ،
دفن کرنے کی باری کیوں آئے؟ کرنے کی باری کیوں؟ مسلمان بچے اتنے تھوڑے مسلمان ہیں، کتنے قرآن کو سیدھا ہونا ہے، کتنے اعلیٰ حضرت فرمانے پھر انہوں نے علماء کو چاہیے کہ انہوں نے تعویذ بنا کے مسلمان بچے کے گاڑے۔ تو اب تو آپ دیکھیں گلیوں محلوں میں کوئی محکمہ نہیں ہے قرآن کی حفاظت کی، جتنے فلیکساں، جتنے جناب اشتہارات، جتنی اخبارات، گنبد خضرا دے فوٹو، کعبہ شریف دے فوٹو، پھر آج سویرے اخبار والا ایڈ سنتا ہے، سارا دن جتیاں لے کے لوگ گنبد خضرا بھی ہوتا ہے، اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے، قرآن تے روزانہ لکھا ہوتا ہے، قرآن تے روزانہ لکھا ہوتا ہے، ہر اخبار وچ قرآن لکھا ہوتا ہے، سارے اخبار ردی چ لوگ بیچتے ہیں، اللہ کا نام ہی اتنے وکدا ہے، اللہ کا نام ہی اتنے وکدا ہے۔ اے رمضان پیکج نہیں کہ دسو پاکستان وچ یہ جہا محکمہ بنیا جڑا مقدس اوراق چکن دا محکمہ ہو، کوڑا چکن دا محکمہ تے ہے۔ میں جس علاقے چ گیا، جس شہر چ گیا، جس کھمبیاں نال مقدس اوراق وچ ٹنگے ہوئے، یا جتھے بھی دیوار وچ سوراخ ہے مقدس اوراق اتنے لوگ رکھے، اس ویلے آندھی آئی ہو سارے گر کے تے کوئی سڑک گئے، کوئی نالیاں وچ گئے۔ یہ جناب نظام مصطفیٰ جس کی طرف میں ہم جانا چاہتے ہیں کہ سب تو پہلا محکمہ اسلام جڑا چاہتا ہے، حضرت عمر سب تو بڑیاں تنخواہ کنہاں نوں دیندے سن؟ حافظاں تے قاریاں نوں دیندے سن۔ اتنے حافظاں تے قاریاں دے آئے ختم شریف ہوئے 10,000 بڑی کمائی ہے جی، 15,000 دیتا ہے جی حافظ صاحب۔ سیکٹری دی تنخواہ کتنی؟ سیکٹری دی تنخواہ، جج دی تنخواہ کتنی؟ ظاہر بات ہے انہیں ججا انگلش پڑھی، مولانا الحمدللہ رب العالمین پڑھی، جج دی تنخواہ 5 لاکھ ہے، مولانا دی تنخواہ 5,000 ہے۔ جس ویلے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ یا مال دے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ۔ میں اس پیکج کے اتنے 2-4 گلاں کیتیاں، رمضان شریف آ رہا تے قرآن سنو بھی صحیح تے قرآن پڑھو بھی صحیح تے قرآن سنو بھی صحیح تے جون وچ آ رہا، جون وچ آ رہا، تسی رکھنا ہے روزہ، روزہ رکھنا ہے تے شامی یہ بھی نہیں کہنا آج بڑا لگیا، ظاہر ہے بھائی لگنا ہی ہے نا، جون جو ہے تے روزہ نہیں رکھنا نہیں، یہ فیشن بھی چھڑ دو، آج بڑا روزہ لگیا، لگنا سی کہ چلے گرمی جی ہے، پتہ کوئی نہیں گرمی تے نال تو روزہ بھی رکھے ہویا، اس واسطے روزے نال کوئی مر جائے سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، کیوں جی مردہ ویسے کوئی نہیں روزہ، میری دادی سی کم از کم 100 سال عمر سی، آخری سال بھی انہیں روزے رکھے، ہاں جی چل نہیں سن سکتے، آخری بالکل ختم ہو گیا چارپائی تے، روزہ انہیں رکھنا سی، نماز انہیں نہیں سی چاہیے، جنج بھی ہوتا سی کہنے کڑیوں میں نماز پڑھا، مرے وہ کہتے وہ میں سانو کہتے ہوتے سن پترو روزے نہ بھی کسی کو بندہ مرے، ہوں نوجوان ہو کے جناب جناب بڑی گرمی ہے، گرمی تے ہے چلے تین پتہ نہیں کہتی جون دے روزے رکھنے، ایک پیکج میں بھی دے رہے، رمضان شریف دے روزے رکھنے، کم از کم جڑے قرآن پڑھے ایک بار پورے قرآن مجید دی تلاوت کرنی، کم از کم روزانہ ہر نماز دے نال ایک نماز قضا کرنی، پچھلی سویر دی نماز جدو آؤ سنتا پڑھو تو بعد 2 رکعت نماز فرض فجر، میری زندگی دی جڑی پہلی قضا ہوئی منہ قبلے شریف دی، اللہ اکبر، کیوں جی میری زندگی دی پہلی جڑی قضا، پھر زور، یہ 4 رکعت نماز فرض زور، میری زندگی جڑی پہلی زور قضا ہوئی منہ قبلے شریف دی، اللہ اکبر، اثر دا ٹائم ہوئے 4 رکعت نماز فرض اثر، جڑی میری زندگی دی پہلی قضا ہوئی منہ قبلے شریف دی، اللہ اکبر، پھر مغرب دی 3 رکعت نماز فرض، میری زندگی دی جڑی پہلی مغرب قضا ہوئی منہ قبلے شریف دی، اللہ اکبر، عشاء دی پھر 4 رکعت نماز فرض عشاء، میری زندگی دی جڑی پہلی قضا ہوئی، 3 رکعت نماز وتر جڑی میری زندگی دے پہلے قضا ہوئے منہ قبلے شریف دی، اللہ اکبر، دوسرے دن پھر پہلی زندگی پہلی وہ پہلی والی تو ختم ہو گئی نا، پہلی اور دوسرے نمبر والی پہلی، پھر تیسرے والی، پھر چوتھے والی، پھر 100ویں والی، پھر 1000ویں والی، یہ ساریاں پہلیاں کر کے قضا شروع، ہاں جی میں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جیڑا بندہ ایک کام کردے ہیں دنیا تو چلا گیا نا، وہ جڑیاں نمازاں رہ گئی نا، اللہ دے کولوں پھر نہیں پوچھو، وہ کہے گا یا اللہ میں تو
تو شروع کر دیتی سی میں تو قضاواں شروع کر دیتی ہے تو میں نے مہلت ہی نہیں دیتی مہلت دے دا تو میں قضا کر دینی سی میں یدرک الموت فقط وقاجر اللہ اعلیٰ حضرت نے قرآن دی اس آیت تو استدلال کیتا فرمایا جڑا آدمی ہجرت کر کے چل پوے رستے جو موت آ جائے تو اللہ انہوں پھر پورا اجر دے گا ہجرت کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جڑا کام شروع کر دے وے پورا نہ کر سکے تو اللہ انہوں پورا اجر عطا فرمائے لو جی ایک پیکج میں بھی تو اپنی زندگی دیا نمازیں قضا کرنی شروع کچھ بھی نہیں ہونا بس تسی کرتے رہنا ہے مالک کے قبول کر لو مالک جس دوران دنیا تو جانا پہ گیا تو مالک جانے وہ تو غفور الرحیم ہے دوسرا ہے کہ بھائی بیڑے کام چھڑ رہا ہے کہ بھائی بیڑے کام چھڑ کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا رمضان فلم نہیں ہوئے رمضان جب فلمیں چھٹ گئی ہیں پھر آندہ بھی چھٹ چھٹ گئی کیڑا بندہ ہے جڑا ڈرامے ویکنا چھڑ دے وہ بھی اپنے دل کے ہاتھ رکھ میں تھوڑے کو نہ حلف لینا ہے نا اپنے اللہ کو میں دعا مانگدا یا اللہ انہوں توفیق دے کیڑا بندہ ہے جڑا آدمی سورہ یاسین یاد کرے گا وہ بھی یاد کرے گا کیڑا بندہ ہے جڑا سورہ ملک یاد کرے گا کیڑا بندہ ہے جڑا کم از کم ریاض الصالحین حدیث کی کتاب اپنے گھر رکھے ایک حدیث کی کتاب ریاض الصالحین یہ اپنے گھر ترجمے والی رکھے اپنے مطلب تو میں بھی پیکج دینا ہے نا آپ انہوں بھی پیکج دیتا ہے انہیں پرچی واسطے دیتا ہے میں رسول اللہ کی دین دیتا ہر جگہ قرآن دی گل کرو انہاں قرآن نو نصاب جو کڑیا تسی ہر جگہ گل کرو انہاں ممتاز قادریہ پھٹے لایا یہ بھی پیکج ہے جتھے بیٹھو نہ کہ ممتاز قادری زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب جتنے بیٹھو حضور کا ذکر چھڑو جتنے بیٹھو میں نے یار ہو میں مولانا کو سنیا کمال ہو گئی جی نبی علیہ السلام کا چہرہ انور صحابہ کہنے ایویں پتہ لگتا سی جی انہیں سورج چڑھیا کمال والی بات او جی کمال ہو گئی جی حضور جس گلی جو گزر جانے سے خوشبو کمال ہو گئی جناب جنہ حضور نال ایک باری مسافہ لیا وہ کئی صدیاں بعد بھی انہوں کو خوشبو آتی نہیں جناب اور کمال ہے جی جنہ حضور دا پیشاب مبارک پی لیا انہوں نے خاندان ہے ڈنڈے دردی کسی کو نہیں پہ جناب اس طرح دی گل کرو تو تاں حضور کے دین کی گل ہوتی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی محبت عطا فرمائے اور رمضان شریف آج ہوئے یا کل ہوئے تکڑے ہو کے چنگی کمر کس لینی میں تراویاں بھی پڑھنیاں قرآن بھی پڑھنی رہے گا یوں ہی ان کا